بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على الجماعة مخاصمة رؤساء قريش النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم وما أجابهم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والأسود بن عبد المطلب والوليد بن مغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو لوگوں سے زیادہ افراد کے سامنے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کا پیش کرنا اور ان لوگوں کے سامنے جو کثیر مقدار کے اندر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو سنتے تھے لیکن وہ کسی صورت کے اندر اسلام اور ایمان لے کر نہیں آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظہر الکعبہ، کعبے کے پاس کفار مکہ اور یہ سرداران قریش اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے سورج کے ڈوبنے کے بعد ایک جگہ پر جمع ہو گئے جس کے اندر بڑے بڑے سرداران قریش کفار مکہ تھے. عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عتبہ، ربیعہ، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ آج ہم اپنی پورے زور اور پورا سارا طاقت و قوت ہم صرف کر دیں گے یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ دعوت دینا آپ چھوڑ دیں گے. فبعثوا الیہ ان اشراف قوم قد اجتمعوا لک لیکلموک، تو پھر ان لوگوں نے کسی قاصد کو کسی سفیر کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر کہو کہ تمہاری قوم کے لوگ آج تمہاری خاطر جمع ہوئے ہیں تاکہ تم سے بات کریں. فجاءہم سریعا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھاگتے دوڑتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آئے اس امید کے اندر کہ شاید کہ آج وہ کفار مکہ جمع ہوئے ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش ہیں، یہ آج شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں. ان لوگوں کے ایمان لانے سے اسلام لے آنے سے بڑا کام ہو سکتا ہے اور بہت سارے قبیلے اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. وَكَانَ حَرِيصًا عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ حضور تو ان کی ایمان کے تعلق سے سب سے زیادہ حریص تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو ان کی فکر تھی يُحِبُّ رُشْدَهُمْ، آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس ہدایت پہنچ جائے، یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے. وَيَعِزُّ عَلَيْهِ عَنَتُهُمْ، اس لیے کہ ان کا نقصان، ان کا بگاڑ، ان کا خسارہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بڑا ہی گرا گزرتا تھا. تو جب اللہ کے نبی ان کے پاس پہنچے اور اس کے بعد جب بیٹھ کر گفتگو ہوئی تو سب سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ما نعلم رجلا من العرب، ہم عرب کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جانتے، کسی کو نہیں پہچانتے، ما ادخل على قومه ما ادخلت على قومك، جس نے اپنی قوم کو اتنی زیادہ مشقت کے اندر ڈالا ہو، پریشان کر رکھا ہو جتنا کہ آپ نے اپنی قوم کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہے. اس لیے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ان هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وصف حلامنا وأضل من مات منا وعاب آلهتنا، جو ہر موقع پر جو بات کو وہ دہراتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ جماعت کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو سمجھداروں کو بیوقوف ٹھہراتے ہیں، جو لوگ ہم میں سے گزر گئے ہیں آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو گمراہ تھے. اب عاب آلہتنا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ان کا یہی موقع، ہر موقع پر وہ اسی چیز کو دہراتے تھے کہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ تو ہمارے معبودوں کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر انما جئت بهذا الحدیث، اگر یہ آپ نئی بات اس لیے لے کر آئے ہیں، یہ دین کا پیغام اس لیے لے کر آئے ہیں تطلب به مالا،
اس کے ذریعے سے آپ ہم سے مال کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو جمعنا لک من اموالنا، ہم آپ کو اتنا زیادہ مال دیں گے حتی تکون اکثرنا مالا، یہاں تک کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مال والے ہو جائیں گے۔ لیکن وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ الشرف منا، ہمارے درمیان آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو سودناک علینا، ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد وَإِنَّمَا تُرِيدُ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملکن علینا، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں تو ملکناک علینا، ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر معاملہ کچھ اور ہے، آپ سرداری نہیں چاہتے، آپ مال نہیں چاہتے اور آپ بادشاہ بننا نہیں چاہتے، اگر آپ کو کوئی جن کے آثار ہیں، آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی سحر ہو گیا ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اگر آپ لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو بدلنا اموالنا فی طلب الطب، تو ہم علاج کے لیے اپنا بہت سارا مال خرچ کر دیں گے یہاں تک کہ آپ صحیح سالم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی ان باتوں کو سنا تو آپ نے کہا کہ واللہ ما بی ما تقولون، خدا کی قسم جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس میں سے میرا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ ما جئتکم بما جئتکم به، جو کچھ بھی میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، دین اسلام لے کر آیا ہوں، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اطلب اموالکم، تمہارے مال کو طلب کیا جائے، ولا الشرف فیکم، نہ میں سرداری چاہتا ہوں، ولا الملک علیکم، نہ تمہارے درمیان بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ولکن اللہ بعثنی الیکم رسولا، اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وانزل علی کتابا، اور ایک کتاب قرآن کریم کی شکل کے اندر مجھے عطا فرمائی ہے، وامرنی ان اکون لکم بشیرا ونذیرا، یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا بھی بن جاؤں، بشیر بھی بن جاؤں، فبلغتکم رسالات ربی، خدا کا پیغام میں تم کو پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تم کو نصیحت بھی کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر جاتا ہوں کہ فإن تقبلوا منی ما جئتکم، اگر تم اس چیز کو قبول کر لو جو میں تم لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں، فهو حظکم من الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی تمہارا نصیب اچھا ہوگا، آخرت کے اندر بھی اچھا ہوگا، وإن تردوه علی، لیکن اگر تم لوگ اس کو رد کر دو گے، انکار کر دو گے، تو اصبر لامر حتی یحکم اللہ بینی وبینکم، تو میں اس چیز کا، اللہ تعالیٰ کی اس حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں مطالبہ کیا کہ اگر آپ باقی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، فقد علمت انہ لیس احد من الناس، آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جی رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، لقد علمت انہ لیس احد من الناس اضيق بلادا ولا اقل مالا ولا اشد عيشا، وہ ہم سے زیادہ، جتنے زیادہ ہم تنگی کے اندر رہ رہے ہیں، جتنے زیادہ ہمارا علاقہ تنگ ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ مال بہت تھوڑا ہے، اس کے ساتھ زندگی بہت سخت ہے، دشوار ہے، تو اگر آپ باقی اللہ کے رسول ہیں تو آپ دعا کریں، فَلْيُسَيِّرْ عَنَّا هَذِهِ الْجِبَالَ الَّتِي قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ہم سے دور کر دے، ہٹا دے، جن پہاڑوں نے ہمارے اس علاقے کو بہت زیادہ تنگ کر دیا، چھوٹا کر دیا، وَلْيَبْسُطْ لَنَا بِلَادَنَا، ہمارے اس علاقے کو وسیع کر دیے، علاقہ پھیل جائے، وَلْيُفَجِّرْ فِيهَا أَنْهَارًا كَأَنْهَارِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، اور وہ ندیاں جو شام و عراق کے اندر جو نہریں بہتی ہیں وہ نہر ہمارے یہاں پر بہنے لگ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بہذا بعثت، ما لہذا بعثت، میں تو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے علاقوں کو چورا کرواتا پھروں اور نہریں جاری کرواؤں، میرا مقصد تو کچھ اور ہے کہ وہ دین کی طرف میں تم کو بلاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو فصل ربک ان یبعث ملکا، آپ دعا کریں خدا تعالیٰ سے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، یصدقک بما تقول، جو آپ کہتے چلے جائیں، فرشتہ اس کی تائید کرتا چلے جائے کہ اللہ کے نبی صحیح کر رہے ہیں، حق بات کو بیان کر رہے ہیں، ویراجعون عنک، اور جو کچھ بھی ہم لوگ آپ سے سوالات کریں وہ فرشتہ ہمیں جواب دیتا چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بفاعل، میں اس مقصد کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا، لہذا میں یہ کام بھی نہیں کروں گا۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، روزی کو، رزق کو، معاش کو آپ تلاش کرتے ہیں، تو فصل ربک، اپنے پروردگار سے دعا کریے، فیجعل لک جنات، وہ آپ کے لیے باغات دے دے، ویجعل لک قصورا وکنوزا من ذهب او فضہ، سونے چاندی کے آپ کے لیے محلات ہو، آپ کے لیے خزانے ہوں، تاکہ حتی نعرف فضل منزلتک من ربک، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کا اپنے پروردگار کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقام ہے، آپ ایک مرتبے کے حامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ میں تو اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان سے اٹھنے لگے تو عبداللہ ابن امیہ وہاں پر آیا، اس نے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے چند سوالات کیے تھے، چند چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، اگر آپ ان کو پورا کر دیتے، آپ ان کے لیے تیار ہو جاتے تو یہ لوگ آپ کی قدر و منزلت کے قائل ہو جاتے، کام ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کام اصل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے درمیان سناتا چلا جاؤں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد فنصرف رسول اللہ علیہ السلام الی اہلہ حزینا اسفا، بہت زیادہ غم کے ساتھ، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ، لما فاتہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امید تھی کہ یہ لوگ اسلام کو لے کر آ جائیں گے۔ آپ بہت زیادہ افسوس کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ حزین اور محزون اور غمزدہ ہو کر اپنے گھر لوٹے۔ اور اس کے بعد عرض علیہ السلام الدعوت علی المجامع، مجمع کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو ڈرائیے، قریب کے لوگوں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا کہ اس زمانے کے اندر جس طریقہ کار سے لوگوں کو باخبر کیا جاتا تھا، متنبہ کیا جاتا تھا، تو فَصَعِدَ فَنَادَى فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور صفا نامی پہاڑی کے پاس آئے، فَصَعِدَ عَلَيْهِ اور اس پر جا کر چڑھے، ثُمَّ نَادَى اور آپ نے یہ پکارا، اور پکارنے کے بعد کہا یا صباحا، یہ ایک وہ گویا کہ ایمرجنسی ایک الارم ہوا کرتی تھی، ایک خطرے کی گھنٹی ہوا کرتی تھی، تو فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ حضور کا یہ نعرہ سننے کے بعد لوگ جمع ہوتے چلے گئے، بین رجل یجیء الیہ وبین رجل یبعث رسولہ، کچھ لوگ تو خود آ رہے تھے اور جو لوگ نہیں آ سکتے تھے وہ قاصد کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس آواز سننے کے بعد کیا خطرہ ہے، کیا چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس کو سننے کے لیے لوگ اپنے قاصد کو، اپنے سفیر کو بھیج رہے تھے۔ جب سارے کے سارے لوگ آ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، لو اخبرتکم ان خیلا بسط هذا الجبل، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے تريد ان تغیر علیکم جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، صدقتمونی کہ تم میری بات کو تسلیم کر لو گے، سچ جان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو سچ گردانتے ہیں، سچ مانتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے کہا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہارے لیے خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی کھلا ہوا عذاب سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اس بات کا سننا تھا کہ جو لوگ حضور کو صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے، امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، وہ لوگ بگڑ گئے، ان کے چہرے بالکل خم پڑ گئے۔ ابو لہب آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تبا لک سائر اليوم، آپ کا پورا دن برباد ہو، اما دعوتنا الا لهذا، کہ آپ نے اسی پیغام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اس کے بعد اس نے حضور کو کچھ بد دعا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ابو لہب کو ایسی بد دعا دی تو قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے اندر اس کی تباہی، اس کی بربادی کو بیان کیا گیا، جہنم کے اندر اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی عورت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس ساری چیزوں کے وبال کو اس سورت کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ تو محمد عربی علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد
اس آیت کے نزول کے بعد صفا نامی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا. اور دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین فانتم الاقربون من قریش. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو ڈراؤں، تم لوگ میرے گھر والے ہیں. اور یاد رکھو کہ واللہ لا املک لکم حظا من الدنیا ولا من الآخرۃ نصیبا الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ. میں نہ تمہیں تمہاری دنیا کی کسی خوشی نصیبی کا اور نصیبہ وری کا مالک ہوں، آخرت کے اندر میں تم کو کوئی کامیابی دلا سکتا ہوں الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ، مگر کامیابی کی ضامن صرف یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو. اس لیے حضور کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی دے دو. کلمۃ تقولونها، ایک کلمے کی گواہی دے دو. تملکون بها العرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم لوگوں نے اس بات کی گواہی دے دی اشہد بها لکم عند ربکم، اس ایک کلمہ کہنے کی بنیاد پر قیامت کے دن میں تم سب کے رب کے سامنے گواہی دے دوں گا. اگر تم اس دین کو قبول کر لو گے تدین لکم العرب، یہ عرب کے لوگ تمہارے تابعدار ہو جائیں گے، فرمانبردار بن جائیں گے. وتظل لکم فیہا علیکم، اور عجم کے لوگ تمہاری بات مان کر چلیں گے. تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے اس پیغام کو، جس پیغام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا، آپ نے کھل کر اس پیغام کو سنانا شروع کیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فی مواسم الحج وعلی قبائل العرب، کہ حج کے موسم کے اندر حضور کا قبیلوں کو دعوت دینا، اور عرب کے جو قبائل تھے حج کے موسم کے اندر جو لوگ آیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان لوگوں کو دعوت دینا. حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین من نبوته مستخفیا، اللہ کے نبی 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے رہے، خاموشی کے ساتھ محنت کرتے رہے. ثم اعلن في الرابعہ، جب 4 سال آ گئی اور اللہ کے نبی پر یہ آیت بھی نازل ہو گئی وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے گھر کے لوگوں کو ڈرائیے. اور اللہ کے نبی نے اس آیت کے نزول کے بعد پھر 34 سال کے اندر کھل کر کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد آپ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جو حاجی جگہ جگہ سے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے تھے. ثم یتبع الحاج، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاجیوں کے پاس جاتے تھے، فی منازلہم، ان کی قیام گاہ کی طرف رخ کرتے تھے. ایک ایک قبیلے کے بارے میں آپ پوچھتے تھے یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے، ان کو دعوت دیتے تھے. اور بعض مرتبہ ان علاقوں کے اندر جو مشہور جو میلے لگتے تھے، جو حلقے لگتے تھے، عکاظ ہے، مجنہ ہے، ذو المجاز ہے، ان کے اندر حضور ان کو دعوت دیتے تھے، ایک ایک قبیلے کے بارے میں پوچھتے تھے. اور یہاں تک کہ لا یجد احدا ینصرہ، کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرے. آپ ان سے مدد کی، حفاظت کی اپیل کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک موقع پر بنو محاربی قبیلے کے پاس آپ آئے، وہاں آپ کی شیخن ابن 100 سنۃ 120 سال کے بزرگ انسان کی آپ سے ملاقات ہوئی. فکلمہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے گفتگو کی. لیکن جو بوڑھا شیخ تھا، جو بوڑھا انسان تھا، وہ یہ کہنے لگا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اسلام کے پیغام کو اس کے سامنے بیان کیا، تو وہ بوڑھا شخص یہ کہنے لگا کہ قومک اعلم بنبئک، تمہاری قوم کے لوگ تمہاری حالات کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. لوگ تمہاری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے تم ہمارے پاس آ کر مدد کی اور حفاظت کی اپیل کر رہے ہو، دعائی دے رہے ہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سنا. تو اس بات کو سننے کے ساتھ ساتھ وہ محاربی برا شخص کہنے لگا اگر ان لوگوں میں سے کوئی حاجی بھی اگر تم کو اپنے علاقے کے اندر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو یہ سمجھو کہ حاجی لوگ سب سے زیادہ بری چیز لے کر مکہ مکرمہ سے لوٹیں گے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ برا شخص یہ کہہ رہا تھا وَإِنَّ أَبَا لَهَبٍ لَقَائِمٌ يَسْمَعُ كَلَامَ الْمُحَارِبِينَ، اور محاربی انسان کی گفتگو کو
ابو لہب سن رہا تھا. اس ابو لہب کا حال یہ تھا جب اللہ کے نبی کسی کو دعوت دیتے وہ پیچھے لگ جاتا اور کہتا تھا کہ لا تطیعوا، ان کی بات کو قبول نہ کرو، فإنه كذاب، یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، وصادق بالدین ہو گئے. تو وہ ہر جگہ جا جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگتا تھا. جب اس بات کو وہ سنا ابو لہب نے محاربی کی بات کو کہ یہ محاربی اتنا زیادہ سخت لہجے کے اندر بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ لو کان اہل الموسم كلهم مثلك، اگر سارے کے سارے لوگ جو حج کے ایام کے اندر یہاں پر حج کے لیے آتے ہیں، مکہ مکرمہ کی زیارت کرتے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے لوگ ایسے سخت ہو جائیں جیسا کہ یہ محاربی شخص بہت زیادہ تیز لہجے کے اندر بات کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہوگا لترک هذا الدین الذي هو علیہ، اللہ کے نبی اس دین کو چھوڑ دیں گے جس دین پر چلنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَكَذَّابٌ وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ، یہ تو بہت زیادہ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، اور بہت زیادہ اپنے دین سے یعنی اپنا جو پرانا آبا و اجداد کا دین تھا اس دین سے ہٹ گئے ہیں. تو یہ چند واقعات ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے خطاب کیا، لوگوں کو خدا تعالیٰ کے پیغام کے متعلق باخبر کیا. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حریص رہا کرتے تھے، بہت زیادہ لالچ گویا کہ تمام اس بات کی کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو لوگوں کی کڑوی کسیدہ بھی سننا پڑتی تھی، لوگ آپ کو گالیاں بھی بک دیتے تھے، تان و تشنیع بھی کر دیا کرتے تھے، اور مجموعوں کے سامنے قبیلوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ظاہراً ناکامی کے ساتھ لوٹنا پڑتا تھا. حالانکہ وہ ناکامی نہیں ہوتی تھی، وہ تو خدا تعالیٰ کا پیغام حضور کو کہا گیا تھا کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں. تو داعی کی نگاہ تو کام پر ہوتی ہے، دعوت پر ہوتی ہے، مشن پر ہوتی ہے، ہدف پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ نتائج پر نہیں ہوتی، محنت پر ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نتائج کسی دوسری جگہ پر نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ.